موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة. اس قول میں بھی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا جو سخت حالات ہوں گے اور سخت کیفیت ہوگی اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا. وقال له في ابن عباس قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشف دخول الآخر وكشف الأمر عنه. اب بعض ایک قول یہ بھی ہے کہ یوم یکشف عن ساق کا معنی یہ ہے کہ جس دن سب بات کھل جائے گی، اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور اس کا آخرت کے فیصلے ہو جائیں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو وہ شدت احوال کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. وقضى روى الضحاك وغير ابن عباس اور ذلك له ابو جعفر بن جرير. ثم قال حدثني ابو زيد عمر بن شيبة حدثنا هارون المخزومي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو سعيد روح بن جناح مولى لعمر بن عبد العزيز عن ابي بردة ابي موسى عن ابي النبي قال يوم يكشف عن ساق يعني عن نور عظيم يخرون له سجدا. ورواه ابو يعلى عن القاسم بن عيان والمسلم به وفيه رجل مبهم والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر حضرت ابی موسیٰ سے روایت ہے ان کے والد سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پاک نے ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق کا معنی عن نور عظیم. اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم نور کو کھولیں گے تو مومن جو ہیں یخرون لہ سجدا وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے اور منافق اور کافر جو ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال اصل میں یاد رکھیں کہ قیامت کے حالات جو ہیں وہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جن کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ قرآن مقدس میں جو الفاظ مبارک ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد کام. اسی طرح اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے، وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
اللہ نے فرمایا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، آدمی اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، وہ ایسا دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہو۔ تو یہ دن کی کیفیات ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر، جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، وہ سب معصوم ہیں۔ اللہ نے ان کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ بھول سکتے ہیں پیغمبر، سہو ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، کسی بات پہ غصہ آ سکتا ہے، کسی فیصلے میں ان کی اجتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں سے پاک۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، آپ نے نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کہ حضور یا تو اللہ نے نماز چھوٹی کر دی کہ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت کا حکم ہو گیا، یا پھر آپ بھول گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے ٹھیک پڑھائی ہے۔ اب صحابی نے پھر کہا، خود نے کہا حضور 2 باتوں میں ایک بات ہے، یا نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ ہم نے نہیں بھولا۔ اس نے تیسری دفعہ عرض کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا۔ اب صحابی تو چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آیا کہ ایک صحابی میرے سامنے ایسے کیسے اتنا جرأت کر سکتا ہے کہ 3 دفعہ یہ بات کہے۔ تو آپ نے صحابہ کو دیکھا اور اشارے سے پوچھا کہ اسادہ کا دل یہ 2 ہاتھوں والا جو بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ صحابہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھائی۔ تو اب بھول گئے، تو پیغمبر پہ بھول ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، سہو ہو سکتا ہے۔ خود قرآن میں موجود ہے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَنَسِيَ آدَمَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا نسی آدم ونسی ذریتہ، آدم بھول گیا اب اس کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ تو نسیان ہو جانا جو ہے یا سہو ہو جانا یہ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، کبھی ایک رائے مبارک ہوتی ہے، آپ کی اجتہاد اور رائے یہ ہے کہ یہ کام درست ہے، لیکن فیصلہ اللہ کا اس کے خلاف آ جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس جو ہیں کفار قریش جو تھے، مکے کے کافر بڑے بڑے سردار جو ہیں، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، سارے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام سمجھا رہے تھے۔ اور حضور کی تمنا یہ تھی کہ ان میں کوئی مسلمان ہو جائے، تو یہ بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، اگر ایک سردار ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اسی اثنا میں حضور پاک کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں اور نابینا ہیں۔
وہ جو تشریف لائے تو انہوں نے آگے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے ایک مسئلہ سمجھائیں۔ سرکار دو عالم کو اس کا یہ کہنا جو تھا نا ناگوار گزرا کہ بھئی میں بات کر رہا ہوں اور تم تو اپنے آدمی ہو، گھر کے آدمی ہو، تم تو بعد میں بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہو نا۔ یہ موقع ہے کہ شاید ان کے دل میں اللہ اسلام ڈال دے اور تم نے آ کے زور سے اللہ علمنی علمنی، تو سرکار دو عالم کو بات ناگوار گزری اور آپ نے چہرے پہ بھی آپ کے تیوری اور بل پڑ گیا۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور تشروئی فرمائی جب وہ نبی نہ آیا۔ آپ کے علم میں کیا ہے کہ کون ہے جس کو ہدایت نصیب ہوگی؟ تو فوراً عتاب آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو اب حضور کی تمنا تو یہ تھی نا کہ شاید یہ اسلام لے آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ان کا اسلام لانا تو ایک موہوم خیال ہے نا کہ شاید، اور جو پکا مسلمان ہے اس کا آپ زیادہ خیال کریں۔ یہ نہیں لاتے اسلام نہ لائیں، جہنم ان کے لیے تیار ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے اسلام کی۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرا مدنی وہ نابینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے، وہ معذور ہے۔ تو آپ نے اس کے معذور ہونے کا بھی خیال نہیں فرمایا اور اس سے آپ نے ترشروئی اختیار فرمائی اور اپنے چہرے پہ اور بل ڈال لیے اور تیوری چڑھا لی۔ یہیں سے یاد رکھیں کہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، آج کل جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یا اللہ نہ کرے بے دین طبقہ ہے جن کو دین سے تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی مولوی ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ درس والے ہیں، تقریر والے، یہ سارے مسلمانوں میں لگے، جا کے کافروں کو اسلام سکھائیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہ کافروں میں تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ ہندو میں جا کے تبلیغ کریں، یہودیوں کو کریں، نصرانیوں کو کریں، یہ ہر وقت مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نکلو 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 نکلو، باہر وقت لگاؤ۔ تو یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا کہ جو مسلمان ہے اس کا اسلام بچانا زیادہ اہم ہے بنسبت کافر کے۔ جو اسلام قبول کر چکا ہے اس کو تو اسلام پر حفاظت کے ساتھ جماؤ۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے اللہ نے واضح کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا علماء نے لکھا کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اللہ نہ کرے ٹی بی کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، ایک آدمی نزلے کا مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، لیکن وہ ٹی بی والا علاج کرانا ہی نہیں چاہتا، نزلے والا علاج کرانا چاہتا ہے، تو ڈاکٹر کس کا علاج کرے گا؟ جو کرانا چاہتا ہے، جو نہیں کرانا چاہتا مرے، اس کا کیا کرے ڈاکٹر؟ دیکھیں نا، ایک آدمی مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب آپ کیا دیکھو جی کینسر والے کو چھوڑ دیا اور نزلے والے کو دیکھ، بھائی کینسر والا علاج ہی نہیں کرانا چاہتا تو کیا کرے؟ وہ علاج کرانا ہی نہیں چاہتا، یہ علاج کا طالب ہے، یہ علاج کرانا چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملا کہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے، اسلام سیکھنا چاہتا ہے، اس کا درجہ زیادہ مقدم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ شان والا صحابی ہے کہ ان آیات کے اترنے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا خیال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ھذا فیہ عاتبنی ربی، یہ میرا وہ صحابی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے. اور یہ وہ صحابی ہے کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں بحرین سے باہر سے مال غنیمت آیا، اس میں کچھ واسکٹ اور کچھ کوٹ وغیرہ جیسی چیزیں بھی تھیں، تو صحابہ کو حضور نے تقسیم کر دیے. عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتہ چلا کہ حضور کی خدمت میں کچھ ایسے واسکٹس اور کوٹ وغیرہ جیکٹ آئے تھے، حضور نے صحابہ کو دے دیے، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ چلو جلدی کرو، حضور کے پاس جاتے ہیں. سرکار دو جہاں کے دروازے پہ آیا اور زور سے آواز دی کہ یا رسول اللہ سے ہم تشریف لے آئے. تو حضور جب آئے تو وہ کوٹ بھی اندر سے اٹھا کے لے کے آئے، اور جب آئے سلام کیا نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کوٹ دیا، مجھے نہیں دیا. فرمایا عبداللہ تمہارے لیے دیکھو میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا جو اچھے سے اچھا تھا. اور پھر اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹن کو دکھا دے، دیکھو یہ بٹن کتنا خوبصورت ہے، دیکھو یہ بٹن کتنا اچھا ہے. وہ عبداللہ ایک دم خوش ہو رہے ہوتے. تو حضور چاہتے تھے کہ اس کے دل میں وہ جو بات ہے کوئی میل نہ رہ جائے. اور یہی وہ شان والا صحابی ہے کہ جس کو حضور نے جب آپ سفر پہ تشریف لے گئے تو اپنے مصلے پہ امام بنا کے کھڑا کیا کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ عتاب فرمایا تھا. اور یہ بھی ایسا صادق تھا نا جی رضی اللہ تعالی. صحابہ تو سارے صدیق ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. شان والا صحابی نابینا ہے. جنگ قادسیہ کا موقع ہے، یہ آ گئے کہتے بھئی امیر المومنین مجھے جنگ پہ لے چلے. تو حضرت نے کہا بھئی اللہ کے بندے تم جو جنگ پہ جاؤ گے معذور آدمی ہو، آنکھیں نہیں ہیں تمہاری، تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تو تمہارا جنگ میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو غصے میں آ گیا. انہوں نے کہا اکثر صلاۃ المسلمین وارہب وجوہ الکفار. کیا بات ہے، فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ میں جب مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوں گا تو ایک آدمی بڑھ جائے گا نا، تو مسلمانوں کی صف بڑھانے والا ہوں، اور کافر دور سے دیکھ لیں گے کہ میں اندھا ہوں، ان کو کیا پتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن مجاہدین کا مال اگر مجھے دے دیں گے میں اس پر پہرا تو دے سکتا ہوں نا، مجھے جہاد میں آپ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ وہ شان والا صحابی تھا. اور خدا کی شان ہے کہ اس جنگ میں فتح کا جھنڈا لے کر بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑا تھا. انہوں نے کہا یار میں لڑ نہیں سکتا، علم اسلام کا تو اٹھا سکتا ہوں نا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب حضور کا فیصلہ تھا ان کو ہدایت کروں. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ زیادہ مستحق ہے. تو آپ کی رائے کے خلاف اللہ نے فیصلہ فرما دیا. تو یہ معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی رائے میں، اجتہاد میں، فیصلے میں اللہ کے پیغمبر سے بھی خطا اجتہادی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ان کو قائم نہیں رکھتے، فوراً وحی آ جاتی ہے. اگر دوسرا مجتہد ہو اجتہاد کرے تو اس کی غلطی ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی غلطی پہ رہے، لیکن پیغمبر کے اجتہاد میں اگر کوئی بات ہو تو فوراً وحی آ جاتی ہے. اچھا لیکن یاد رکھو مسئلے سمجھا کرو، خدا کرے اگر ایک حدیث بھی اچھی طرح سمجھ رہو نا تو سمجھو الحمدللہ عمرے پہ آنا کام آ گیا. ابھی دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضور کا عتاب بھی فرمایا ہے، یعنی ایک قسم کا نوٹس بھی دیا ہے، لیکن شان مصطفیٰ پہ نظر ڈالیں کہ اس عتاب میں لطف و کرم کیسا ہے. فرمایا عبس وتولی، غور کرو اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبست وتولیت، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اور یعنی تیوری کسی نے چڑھانے والے نے تیوری چڑھائی،
یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے تیوری چڑھائی، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا ابست و تولیت، اور آپ نے حضرت میں نہیں آبسا، کسی نے نام نہیں لیا براہ راست محمد مصطفیٰ. تو یہ عتاب بھی ہے اور اس میں لطف و کرم بھی ہے میرے اللہ کا کہ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ براہ راست نہیں مخاطب فرما رہے. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اچھا اگر بالکل خطاب نہ فرماتے تو پھر اعراض کا خوف ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا. اور یاد رکھو قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، کہیں ادراک آتا ہے، کہیں یدریک آتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین. تو کہیں ادراکا اور کہیں یدریکا آتا ہے. یاد رکھو جہاں لفظ ادراکا ہوگا یعنی ما اعلمکا وہاں اللہ خبر دے دیتے ہیں، اور جہاں یدریکا فرمائے وہاں خبر نہیں دیتے. تو دونوں لفظوں میں ایک فرق ہے. تو اب دیکھیں یعنی حضور پہ عتاب ہے لیکن لطف کیسا ہے. اچھا اسی طرح یاد رکھیں حضور پاک سے نماز میں سہو ہو گیا، ہمارا ایمان ہے، صحیح حدیث ہے سہو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اس میں بھی حکمت ہے. کیوں؟ ایک دفعہ حضور نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے جوتا مبارک پہنا ہوا تھا، تو نماز کی حالت میں آپ نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیے. اصل وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں گرمی تھی اور نیچے پتھر ہوتے تھے، کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور جوتا پاک ہو تو ویسے بھی جائز ہے نماز. جیسے کپڑا پاک ہے تو نماز جائز ہے، پلیت ہے تو جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر جوتا پاک ہے تو جائز ہے، پاک نہیں ہے تو نہیں ہے. اور احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ آج کل پتھر ہے، قالینیں ہیں، اور جوتے بھی پلاسٹک کے اور ربڑ کے آ گئے ہیں، ان کے اندر پانی کا مادہ رہ جاتا ہے. اس لیے احتیاط ہوتی ہے کہ آدمی جوتا استعمال نہ کرے، ورنہ اگر پاک جوتا ہے، صاف ہے، صرف حرم کے لیے کوئی بات نہیں. اور دوسرا فقہا کچھ یہ بھی خیال رکھتے ہیں بھی کیا آگے وہ تمہارا جوتا جو ہے بند نہیں، کیا انگلیاں کھلتی بھی ہیں کہ نہیں کھلتی؟ صحیح معنی میں تم سجدہ بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ وہ بالکل پیک تو نہیں ہو جاتی، کیونکہ لازمی ہے کہ انگلیوں پر بھی سجدہ ہو نا، پاؤں کی انگلیاں بھی تو کھڑی ہو نا. تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. تو حضور پاک نے نماز کے بعد پوچھا صحابہ سے بھئی کیوں تم لوگوں نے جوتا اتارا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ نے جو اتار دیا. تو آپ نے فرمایا جانی جبریل عارفا مجھے تو نماز کی حالت میں جبریل نے آگے بتایا کہ ان فیہ قدر، آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، آپ اتار دیں. تو اگر اللہ حضور کے جوتے کے بارے میں جبریل اتار سکتے ہیں تو نماز کی رکعتوں کے بارے میں نہیں اتار سکتے تھے؟ کہ جی آپ نے 2 پڑھائی اور کھڑے ہو جائیں 2 اور پوری کریں. تو اس لیے مسئلہ سمجھا کرو کہ پیغمبر بھول گیا لیکن امت کے لیے دین بن گیا. اگر حضور نہ بھولتے تو ہمیں بھولنے والا مسئلہ کون سمجھاتا؟ اگر حضور کبھی نہ بھولتے اور آج امام بھول جاتا ہم کیا کرتے؟ تو انبیاء کا اگر نسیان بھی ہوتا ہے یا ان سے کوئی سہو بھی ہوتی ہے تو پوری امت کے لیے قیامت تک وہ دین بن جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے لیے راستہ بن جاتا. دیکھو نا آدم علیہ السلام اگر نہ بھولتے تو آپ عمرے میں تشریف لے آتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بھئی آدم علیہ السلام اگر وہ درخت نہ چکھتے، ان کو جنت سے نکالا ہی نہ جاتا تو آپ کہاں پیدا ہوتے؟ جب پیدا ہی نہ ہوتے تو عمرے پہ کیسے آتے؟ تو مانا یہ ہے ان کے اتارنے میں کوئی حکمت تھی نا اس دنیا کو جو آباد کرنا تھا.
تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آدم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ ابا جان، اللہ نے آپ کو منع کیا تھا کہ درخت کے قریب ہی نہ جائیں، اگر آپ درخت نہ کھاتے تو آج آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد دنیا میں خراب تو نہ ہوتی، نہ پریشان تو نہ ہوتی، جنت میں مزے کرتے. تو آپ نے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران، اللہ کے نبی موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا پر تورات میں تم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ میرے پیدائش سے بھی پہلے لکھ چکے تھے کہ ایسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو تھا. انہوں نے کہا پھر اعتراض کرنے کیوں آئے ہو؟ اللہ لکھ چکا تھا پر میں نے تو کھانا تھا. تو جب تقدیر سارے فیصلے کر چکی تھی پھر تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا واقعی موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے ہو، تورات پڑھ رہے ہو، اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ تقدیر کا ہماری پیدائش سے بھی پہلے فیصلے کر چکی ہے. تو ہو گیا فیصلہ، آمنا باللہ، اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ چاہتے تو ہمیں اس درخت کے قریب جانے ہی نہ دیتے، اللہ چاہتے تو اس درخت کو ہی باڑ لگا دیتے، بند کر دیتے، وہاں کوئی پہنچ ہی نہ سکتا. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ امتحان بھی ہو گیا، امر بھی ہو گیا، نہی بھی ہو گئی، اور اونچا کرنے پہ آئے تو ملائکہ سے سجدے کرا دیے، اور امتحان لینے پہ آئے تو کپڑے اتار کے بغیر کپڑوں کے کھڑا کر دیا. اللہ کی مرضی ہے، اس کی شان ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، ویحکم ما یرید، اور جو چاہے فیصلہ فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نور عظیم، لیکن اصل بات وہی یاد رکھیں کہ جو قرآن میں لفظ ہیں ادھر ادھر جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اب ہم مانا کریں کہ سختی کا نہ قیامت میں ایسا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو، یعنی پیغمبر ہے، معصوم ہے، لیکن جب سب جائیں گے کہ آدم انت ابو البشر فاشفع لنا عند ربک، جا کے ہماری شفاعت کریں، تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دوبارہ سوال نہ فرما لے. تو وہ عالم ایسا ہوگا قیامت کا کہ ہر آدمی کو اپنی بلے کل امرئ یومئذ شأن یغنیہ ہے. اسی لیے بی بی عائشہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے یا جب لوگ پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے تو کسی کو نہ بیوی یاد ہوگی نہ بچہ یاد ہوگا، ہر آدمی بس یہ دعا کر رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں خیریت سے اتار دے. تو ایک گھڑی وہ ہوگی، اور ایک گھڑی وہ ہوگی کہ بچے بھی ملیں گے، ماں باپ بھی ملیں گے، بیوی بھی ملے گی، خاوند بھی ملے گا. تو قیامت کے احوال ہیں، قیامت کے شدائد ہیں، اور اس کے اندر مختلف احوال ہیں. کبھی ایسا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے کا بھی نہیں، اور کبھی عالم یہ ہوگا کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اللہ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ میری اولاد، میرے بچے، میرے وہ نظر نہیں آ رہے. اللہ فرمائیں کہ میرا بندہ وہ سارے جنت میں ہیں، جنت کے اندر ہے، لیکن ان کے اعمال اس مقام کے نہیں ہیں کہ ہمیں ان کو یہ درجات دیں. انہوں نے کہا یا اللہ میں دنیا میں جب عمل کرتا تھا تو ان کے لیے بھی تو کرتا تھا نا، ان کے لیے بھی تو مانگتا تھا نا. تو اللہ فرمائیں کہ الحقنا بہم ذریاتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، اللہ حکم دیں گے کہ ان بچوں کو بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچا دو اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہ کرو، بس ان کا شان اونچا کر دو. اور کبھی کبھی یہ ہوگا کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ چھوٹ جائیں گے. اولاد آ کے حافظ قرآن جب قیامت میں ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ حافظ قرآن تیرے سینے میں میرا کلام ہے، میرا قرآن ہے، اپنے خاندان میں 10 آدمیوں کی تم سفارش کر سکتے ہو، جس کی شفاعت کرو میں ان کو معاف کر دوں گا. الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے بھی مل چکے ہوں گے لیکن حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے. تو اب اولاد کی وجہ سے فائدہ ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ راجح قول یہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا بس اسی پہ ہمارا ایمان ہے.
باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور منافق اور کافر جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. حتیٰ کہ وہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر جو ہے وہ تبک بن جائے گی. ان کو کہا جائے گا کہ جب تم ٹھیک تھے دنیا میں تمہیں اللہ کے گھر کے لیے اللہ کی نماز کے لیے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, اس وقت تو تم سجدے نہیں کرتے تھے, آج کیسے سجدے کر رہے ہو؟ اس لیے وہاں بھی وہ سجدہ نہیں کر سکے. اور اسی لیے قرآن میں یہ کہ جب جہنمیوں کو لے جا رہے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کہ بدبختو تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا پہنچایا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. تو نماز علامت ایمان ہے, نماز ایمان ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرد ہے عورت ہے بالغ ہے بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی میں مر گیا ہے, فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین, اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ کرو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ حدیث کے ظاہر لفظ کو لیتے ہیں, باقی تینوں امام کہتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے, فاجر ہو جاتا ہے, وہ ایسا گناہ کیا ہے کہ شاید اس کو کفر تک لے جائے لیکن کافر نہیں ہوتا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے. حتیٰ کہ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حنابلہ کے بڑے بڑے جو جہابذۃ العلماء ہیں ان سے کوئی آگے مسئلہ پوچھتا کہ جی میں نے اپنے والد کا حج بدل کرنا ہے, والد کا حج بدل جائز ہے؟ آپ فرماتے تمہارا والد نمازی تھا, وہ کہتے جی نماز تو نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا کافر کا حج بدل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. اسی طرح امام محمد بن حنبل فرماتی ہیں کہ اگر خامد نمازی ہے عورت بے نماز ہے, یا عورت نمازی ہے اور خامد بے نماز ہے, وہ کہتے ہیں ایک کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا, اندہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی زنا ہوگی. اب خود اندازہ کریں کہ ہم کتنے نمازی ہیں. اپنے محلے پہ نظر ڈال لیں نا جی, اپنے علاقے میں, کہ آپ کے محلے میں اگر 5000 کی آبادی ہے, 4000 کی آبادی ہے, 2000, امام سے کہیں نماز میں کتنے آتے ہیں, مسجدوں میں کتنے آتے ہیں, جماعت میں کتنی آتے ہیں؟ انا للہ و انا. اور خاص طور پہ جو آپ کے ہاں ایلیٹ کلاس ہے, یعنی پیسے والے, دولت والے, وہ ذمہ دار ہیں, سرمایہ دار ہیں, وہ کاروباری ہیں, کچھ ہیں, وہ تو بہت قلیل ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں. ورنہ تو ان کے گھر میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ قرآن ہے, نہ کچھ ہے. وہ تو رمضان شریف میں بھی بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں. ایک بہت بڑے پیر ہیں تمہارے ملک میں, اب تو شاید فوت ہو گئے, انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت مفتی صاحب نے کہا, جب دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ پیر صاحب جو ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا پیر صاحب آپ اتنے بڑی یعنی سجادہ ہیں گدی کے, اور اتنے لاکھوں آپ کے مرید ہیں, رمضان میں آپ, انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ میں تو رمضان میں پھر 27 کا روزہ رکھتا ہوں, اور تو میں نے کبھی زندگی میں رکھا نہیں, اور اس سال شاید میں وہ بھی نہ رکھ سکوں. یہ پیر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ آنکھیں بند کر کے آپ نظر ڈالیں کہ آج جتنے آپ کے ہاں بڑے بڑے گدی نشین ہیں, بڑے بڑے ان کے مجاور ہیں, اور بڑے بڑے ان بزرگوں کے وارث ہیں جو ان کے عرس کے موقع پہ بڑے بڑی پگڑیاں اور بڑے بڑے جبے کبے پہن کے آتے ہیں, کبھی آپ نے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے, ہمارا کام تو اللہ کے آگے رونا ہے, فریاد کرنا ہے, باقی ہدایت تو اللہ نے دینی ہے نا, مولوی کیا کر سکتے ہیں؟
کہتے جی بالکل، دیکھو میرا بھائی بات سنو، ٹیلی ویژن ہے یا مثلا ٹیلی فون ہے، اگر آپ نے ٹیلی فون کو اپنی جائز ضرورت میں استعمال کیا ہے، آپ نے خبر دے دی، اپنی خیریت بتا دی، میں پہنچ گیا، خیریت سے ہوں، گھر میں تسلی ہو گئی تو کوئی حرام نہیں۔ اور اگر آپ نے اسی موبائل پہ گانے سننے شروع کر دیے اور غیر محرم عورتوں سے گپیں اور ہانکنے شروع کر دی تو وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اب آپ ایک آدمی درس دے رہے آپ سن رہے ہیں، اسی طرح ٹی وی پہ اگر دین کی بات ہے وہ تو منع نہیں ہے، اگر کوئی خبر ہے وہ تو منع نہیں ہے، اگر اس میں غیر محرم عورت ہے اس کا دیکھنا حرام ہے، اس کے پروگرام دیکھنا حرام ہے۔ تو اس لیے باقی اگر کوئی، یا یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ خبر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک جھلک گزر گئی، آپ نہیں چاہتے تھے، مجبوراً آپ کی آنکھ، تو وہاں حکم ہے کہ آپ نظریں بند کر لیں، لیکن جو گزر گیا وہ تو نظر آ گیا۔ احتیاط کریں کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، استعمال کریں تو خیر میں کریں، شر میں نہ کریں۔ کہتے جی کہ جو لوگ ہجڑے ہیں یا خسرے ہیں، یہ جب مر جائیں گے قیامت میں تو کیا ان کو بھی پھر مردانگی قوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یا یہ دیکھو تم یہ مسئلہ پوچھ رہے، تم ہجڑے ہو کیا؟ نہیں، آخر مسئلہ پوچھنے کی تمہیں ضرورت کیوں ہوئی؟ خدا کے بندے یاد رکھو، ایک موٹی بات یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے فرمایا جنتیو جو چاہو تمہیں ملے گا، جو مانگو تمہیں ملے گا، تو اگر وہ مانگیں گے تو ان کو بھی ملے گا۔ ایک آدمی کی دو لڑکیاں ہیں، دو لڑکیوں میں چھوٹی لڑکی نے اپنی محنت سے ایک گھر خریدا ہے، اس میں باپ کا یا دوسری بہن کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بہن جو ہے اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہے، اپنی بہن کی جائیداد کی وارث تو نہیں ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر عمرہ کرنے کے بعد عمرے کرنے والا اپنے بال خود کاٹ لے جائز ہے۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے ایک بکری لے کر ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے حرم مکہ کے غریبوں کو دیا جائے۔ داڑھی کو خضاب کرنے کا تو حکم ہے، حدیث مبارک ہے اور ترمذی شریف میں ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، لیکن فقہاء اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ کالا رنگ نہ کرو، باقی کوئی کرو۔ ہل کا معنی ہوتا ہے یہ حدود حرم، باہر جو ہے وہ ہل۔ میقات جو صرف 5 ہیں، ایک مدینہ منورہ ہے، یلملم ہے، ذات عرق ہے، جو جوفا ہے، تو کرن منازل ہے، وہ میقات الگ ہے، ہل الگ ہے، یعنی میقات اور حرم کے درمیان بھی یہ ہل ہے، حرم حرم ہے، حرم کے باہر ہل ہے۔ اگر پاکستان سے کوئی ملازم آدمی ہے، وہ بغیر چھٹی کے حج پہ آیا ہے، بالکل ناجائز ہے، جتنے دن اس نے لگائے باقی تنخواہ جا کے کٹوائے، ورنہ تو بالکل حرام ہے۔ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کو گالیاں دیتے ہیں، اچھی بات ہے، گالیاں نہیں دیں گے تو ان کی سنت کیسے پوری ہوگی؟
حق والوں کو ہمیشہ گالیاں دی جاتی ہیں، مارے دی جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے خون بہائے جاتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے. یہی تو دلیل ہے حق والوں کی. اگر ان کو کوئی گالی نہ دے پھر تو وہ حق والی جماعت ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا ہے اور چھپ کے حج کرے، دیکھو ایک ہے حج ہو جانا، ایک ہے اسلامی حکومت کے قانون کو توڑنا، اس کا وہ گناہگار ہے. اگر کسی کو کاروبار کے لیے ہم نے رقم دی ہے بطور مدد، تو اس سے نفع کیا دی؟ مدد کے لیے نفع لینے کا کیا مانا؟ تو پھر ان کو کھل کے بات کرو بھی یہ رقم کاروبار کے لیے، نفع نقصان میں تمہارا حصے دار ہوں. میں نے رقم دی ہے، نفع طے نہیں ہوا، نقصان میں شریک ہوں، ٹھیک ہے بالکل بات. دیکھو نا، بات یہ ہے کہ نفع تو طے ہو ہی نہیں سکتا نا، کیا پتا نفع 2 ریال ہوگا یا 20 ریال ہوگا. مانا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفع نقصان میں برابر کے شریک ہیں. اچھا نقصان نہ ہو، یہ ضروری تھوڑا ہے کہ نقصان ہو نہ ہو. اچھا کبھی نقصان ہو گیا، کبھی نفع تھوڑا ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں. مکے میں رہتے ہوئے جتنا طواف زیادہ کریں وہ افضل ہے. میڈیکلیم، مجھے نہیں پتا میڈیکلیم کیا ہوتا ہے. جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے طواف عمرہ نہ کریں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 1-2 ریال خیرات کر دیں. ہماری عورتوں نے 2 رکعت نماز طواف جو ہے وہ بال کٹانے کے بعد پڑھی، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. قادیانی کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، متفق علیہ کافر ہیں. ان سے جتنا دور رہیں وہ زیادہ بہتر ہے. باقی کاروبار، دنیا، معاملات وہ تو لوگ یہودیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، نصرانیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کہتے جی کہ ہمارے جو دیوبندی علماء ہیں ان کی نمازیں صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں. کہتے جی کہ ہماری ہوا خارج ہو جائے تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب ہوا خارج ہو یا آواز ہو یا بدبو ہو تو پھر وضو کرو، کیونکہ وہ پورے بدن سے گردش کر کے نکلی ہے. جہنم جو ہے وہ نیچے ہے، لیکن حضور کے سامنے تو نمونہ دکھایا گیا نا. آپ نے ایک دفعہ مسجد کعبہ شریف میں آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں حتیم میں، آگے گئے پھر پیچھے آئے، پھر پیچھے گئے پھر آگے. صحابہ نے پوچھا پر میں ایک دفعہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں آگے گیا، پھر میں اپنے مقام پہ آ گیا، پھر مجھے جہنم دکھائی تو کعبے کی دیوار میں اللہ نے دکھلا دی. یہ ہے نمونہ دکھلانا، الگ بات ہے. کہتے جی کہ صبح کی نماز جو ہے آج کل جلدی ہوتی ہے، کیا صبح صادق سے بھی پہلے ہوتی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ کے بندے کی اول وقت میں پڑھتے ہیں اور حنفی آخر وقت میں پڑھتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر کسی خاتون نے عمرے کے بعد اپنے بال کاٹنے سے پہلے دوسری عورت کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں. بھئی نفلی طواف جو ہے آپ کریں اور دعا کریں کہ اللہ فلاں کو ثواب دے. نماز جنازہ میں اگر حنفی ہے تو ہاتھ جنازے میں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حنبلی ہے تو اٹھا لیں. اور یہ کون سے لڑائی والے مسئلے ہیں؟ یہ اعلیٰ اولا کی بات ہے ساری. سبز پگڑی باندھنا ثابت ہے، حضور نے کبھی نہیں باندھی.
باقی کوئی سبز باندھے، نیلی باندھے، کالی باندھے، پیلی باندھے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس سے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے اور فتح مکہ کے موقع پہ کالی پگڑی باندھی ہے، اس کے علاوہ کسی رنگ کی پگڑی نہیں باندھی۔ لیکن کوئی جو پہنتا ہے تو تمہیں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اصل مسئلہ پگڑی نہیں ہے، اصل مسئلہ جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ریا ہو جائے تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی نے جو اپنا بنا دیا، کسی کی واسکٹ کا نمونہ، کسی کی ٹوپی کا نمونہ، کسی کی پگڑی، تو خود بخود ریا ہوگا نہیں یہ فلاں پارٹی ہے۔ اصل ڈر وہ ہے، پگڑی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ باندھ لیں۔ اپنی بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ دے سکتا ہے جناب، کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر عورت نہ ہو، بیوی مر جائے، کون غسل دے گا؟ شوہر ہی دے گا۔ اگر امام کا عقیدہ باطل ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے کہ جماعت میں وقت کم ہونے کی وجہ سے ظہر میں سنت مؤکدہ نہیں ہوتی۔ کس نے کہا ہے آپ کو نہیں ہوتی؟ ہم تو الحمدللہ 4 سنتیں پڑھنے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، نماز بعد میں کھڑی ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ حضرت علی کعبے میں نہیں مکے میں پیدا ہوئے، مکے کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہدیم بالغ الکعبہ کہ تم قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ سارا مکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے۔ کہتے جی کوا کھانا جائز ہے، مجھے پتہ نہیں ہے جناب، آپ تجربہ کریں، کوے کئی قسم کے ہیں، کون سا کوا پوچھتے ہیں آپ؟ انبیاء کی جو فلمیں بنا رہے ہیں وہ توہین انبیاء ہے، وہ نہیں بننی چاہیے۔ فضائل اعمال کتاب کا عربی میں ترجمہ کیوں نہیں؟ کس نے کہا ہے آپ کو نہیں ہے؟ وہ تو 13 زبانوں میں ترجمہ ہے۔ اگر بھائی نے گھر اپنے پیسے سے بنایا، چھوٹے بھائی کا کوئی حق نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جائز ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں جائز ہے۔ ہمارے بہن بھائی غریب ہیں، عمر اللہ نے فرض نہیں کیا، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے بیوی ساتھ نہیں آ سکی، اس کے لیے کوئی عمرہ ضروری نہیں۔ کافروں کے جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کفر کیا ہی نہیں نا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ کہتے کہ جو نماز میں کوہنیاں ننگی رکھتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے لیکن اس کے ذمہ ثبوت ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یا مدعی ثبوت پیش کرے، ثبوت نہیں ہے تو مدعا علیہ قسم کھائے۔ اگر مدینے سے طواف کی نیت سے آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، مانا ہے کہ دین کے لیے آیا تھا، یا فوراً عمرہ کر لے۔ اگر آدمی نے احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہنے، 1 گھنٹے کے بعد بال منڈائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ دوسرا عمرہ کرو یا تیسرا، مسجد عائشہ یا جیرانہ، یعنی حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ میں نہ بریلوی ہوں نہ سنی ہوں، کچھ تو ہو نا۔ بریلوی ہونا کوئی قرآن حدیث میں ضروری تو نہیں۔ بریلی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں والے بریلوی کہلاتے ہیں۔ دیوبند بھی ایک جگہ کا نام ہے، کوئی مذہب کا نام تو نہیں ہے۔
شریف میں آنے کے بعد پہلے انہوں نے سائی کی، بال کٹوائے، پھر طواف کیا، بالکل عمرہ بھی نہیں ہوا اور دم پہ دوبارہ عمرہ کریں۔ صحیح خواب جو ہوتے ہیں وہ سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں امام کے لیے چندہ بالکل نہ کریں، اگر وہ مستحق ہے چپ کر کے دیں، اس کو کیوں ذلیل کرتے ہو کہ اس کے نام پہ چندہ مانگو؟ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی کہا ہے اللہ سب بیماروں پہ رحم فرمائے۔ بہرحال 9 دن اگر گزر گئے آپ پاک ہوئی ہیں تو 1 دن اور گزار لیں، 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوگا۔ اگر خون آئے بیماری ہوگی، آپ نماز بھی پڑھیں عمرہ بھی کریں۔ ایک آدمی کو ہم نے 25 آدمی دیے، ان سے اپنی ٹکٹ مفت لیا، بالکل ناجائز ہے۔ ہم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ تو سنا سکتا ہے نا۔ نو سال کی بچی کو قرآن پڑھا سکتا ہوں، بالکل پردہ کریں، احتیاط کریں۔ آج کل نہ مولوی پہ اعتبار ہے نہ لڑکی پہ اعتبار ہے، یا لڑکیوں کو اور لڑکوں عورتوں سے پڑھائیں، مولوی کو فرشتے ہوتے ہیں۔ مجھے وسوسے آتے ہیں، آخری سورت کو اعوذ برب الناس پڑھا کرو، وہ بھی علاج ہے اس کا۔ روکو نے یمانی کو ہاتھ لگا لیا، کوئی بات نہیں، عورت نے احرام باندھ، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو باندھ کیا لیا؟ یہ جو رومال باندھتی ہے کوئی احرام تھوڑا ہے، جب مسا کریں کھول کے کریں گی۔ ہر اذان کے بعد اور فرض سے پہلے سنتیں پڑھیں، صرف مغرب ہے جس میں حنفی حضرات نہیں پڑھتے۔ دوران طواف جو لوگ زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں بالکل منع ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہمیشہ دعا آہستہ کریں۔ کالے خضاب لگانا منع ہے، اس کے علاوہ مہندی والا لگائیں اور کلر لگائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری سب پریشانیاں دور فرما۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آصرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔